بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کافی دن ہو گئے ہم نے یوکرین کی جنگ کے بات نہیں کی، اور اس عرصے میں اس اثنا میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کافی سارے ایسے واقعات جن سے جنگ میں شدت آئی ہے۔ لاسٹ جب ہم نے ویلاگ کیا تھا تو اس میں نے بتایا تھا کہ رشین آرمی جو ہے وہ اس کو سیٹ بیکس ہو رہے ہیں، اور بعض علاقے یوکرین نے کاؤنٹر اٹیک کر کے ان سے خالی بھی کروائے ہیں۔ لیکن بات وہاں نہیں رکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ اسی ویلاگ میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ کریمیا کے ساتھ جو برج لنک کرتا تھا، اس برج کے اوپر بھی ایک ٹرک لگا کے لا کے تو دھماکہ کیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے، کس نے کیا ہے؟ آبویسلی رشیا تو یوکرین کو ہی الزام دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اور بھی واقعات ہوتے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ میں تیزی اور اس کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ رشیا کی ایک ملٹری ٹریننگ گراؤنڈ جو کہ جہاں پہ والنٹیئر ٹریننگ کر رہے تھے، جنہوں نے والنٹیئر کیا ہوا تھا کہ وہ یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے رشین آرمی کے ساتھ شامل ہونے میں تیار ہیں، ان میں آ کے 2 گن مین آئے اور انہوں نے آ کے ان کے اوپر انڈسکریمنیٹ فائر شروع کر دیا، جس میں سے 11 لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ان کے 11 فوجی مارے گئے اور 15 غالباً زخمی ہوئے۔ یہ ان کا ساؤتھ ویسٹرن بیلگروڈ ریجن ہے جہاں پہ، اور یہ یوکرینین بارڈر کے قریب ہے جہاں یہ واقعہ ہوا۔ اس سے لازماً رشیا کے اندر بڑا غم و غصہ اور ریٹیلیشن کی ایک خواہش تھی کہ ریٹیلیٹ کیا جائے۔ اس سے پہلے برج ڈیمیج ہوا، وہ برج بھی اسی طرح کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ وہ کوئی سیبوٹاج ہی تھا، کیونکہ ٹرک آ کے وہاں پہ ایکسپلوڈ کیا۔ تو کرائمیا کے ساتھ رشیا کا لنک وقتی طور پہ وہ منقطع ہوا، وہ علاقہ جو کہ 2014 سے انہوں نے قبضے میں لیا ہوا تھا، اور اس کو ڈبل ریل اور روڈ برج کے ذریعے جو اس کو لنک کیا ہوا تھا، وہاں یہ واقعہ ہوا۔ بہرصورت اس کو برج کو انہوں نے ریسٹور کیا۔ اس سے پہلے جو واقعہ ہوا ایک اور کہ بلیک سی میں رشین جہاز کو ایک کسی نے اسی طرح سیبوٹاج کر کے تو اس کو بلو آف کیا، وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ آبویسلی رشیا ان چیزوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن اب غالباً پیوٹن کی طرف سے بڑی زبردست ریٹیلیشن آئی۔ وہ ریٹیلیشن یہ تھی کہ انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کرنے شروع کیے رشیا نے، اور بہت سارے علاقے جو کچھ تو یوکرین نے واپس جو لیے ہوئے تھے وہ کچھ یوکرین نے ہولڈ کیے، لیکن بعض علاقے رشیا نے کوئی 1-2 گاؤں ہیں وہ واپس لے لیے۔ لیکن بہرصورت یہاں پہ جنگ جاری تھی، زمینی جنگ جاری تھی کہ رشیا نے اپنے ڈرونز اور میزائل استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈون باس کا ریجن رشیا کے قبضے میں تھا، لیکن فلی کنسالیڈیٹڈ نہیں، اس لیے کہ یوکرینین کوشش کر رہے تھے کہ ڈون باس کا علاقہ جو ہے وہ واپس لیا جائے، سو لگاتار حملے ہو بھی رہے تھے اور حملوں کے خطرے بھی تھے۔ رشیا کی فورسز نے بخمت کا ایک گاؤں جو کہ ریپیٹڈلی ٹرائی کیا کہ اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے، لیکن رشین قبضہ نہیں کر سکے، اور یوکرینین نے وہ گاؤں ابھی تک ہولڈ کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ رشینز نے یہ کرمتورسک کا ایک گاؤں ہے وہ انہوں نے قبضے میں لے لیا، اور اس طرح ان کو کچھ کامیابیاں بھی ملی۔ اس کے بعد رشیا نے اپنے میزائل فورس، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میزائل اور ڈرونز وغیرہ یوز کرنے شروع کیے، اور 24 گھنٹوں میں انہوں نے تقریباً 30 شہروں کے اوپر، اور شہر بھی اور گاؤں بھی، پورے یوکرین کے ہر حصے میں انہوں نے وہ 30 کے قریب اٹیک کیے۔ اس میں 23 ایئر ریڈز بھی تھے، 60 راکٹ اٹیک انہوں نے کیے، اور جو اٹیکس تھے ان کا رزلٹ یہ ہوا کہ یوکرین کی جو آرم فورسز تھی ان کا بھی نقصان ہوا کافی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا نقصان ہوا ان کے
انرجی انفراسٹرکچر کا، بجلی جہاں پہ پیدا ہوتی تھی، بجلی گھر وغیرہ وہ تباہ ہوئے، گیس اسٹیشن تباہ ہوئے، گیس کی سپلائی رک گئی۔ سردی یوکرین میں ایک دم بڑھ رہی ہے، سردی آئی گئی ہے، اور جیسے دن گزریں گے سردی شدید ہوتی جائے گی، لیکن وہاں پہ سارے شہروں میں گیس اویلیبل نہیں، بعض میں ہے بعض میں نہیں، اور ڈر یہ ہے کہ رشیا مزید گیس اسٹیشن اور بجلی گھر وغیرہ تباہ نہ کرے۔ پھر یہاں پہ ایک اور جو رشیا نے کام کیا، وہ انہوں نے ایسے ڈرونز استعمال کیے جس میں کہ ایکسپلوسو لوڈ کر دیتے ہیں، اور وہ جا کے خود کش حملے والی شکل کے وہ جا کے ڈرون خود ٹارگٹ میں لگتا ہے جا کے، تو ڈرون کو گائیڈ کر کے، یعنی ڈرون اوپر سے میزائل یا بامب نہیں پھینکتا، بلکہ پورا ڈرون ہی جا کے تو اس بجلی کے انفراسٹرکچر پہ یا گیس اسٹیشن ان پہ جا کے لگتا ہے تو تباہی کرتی ہے، جیسے یہ کامیکاز ڈرونز کہتے ہیں۔ اس سے خاصی تباہی ہوئی، کیونکہ اس میں ٹارگیٹنگ بڑی پرسین تھی، بڑی بہتر ٹارگیٹنگ تھی، نتیجہ یہ کہ اس سے خاصی تباہی ہوئی۔ اب اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ یوکرین کا صدر بل بلانا شروع ہوئے، انہوں نے کہا، وارننگ دی، بلکہ اپنے لوگوں کو بھی اور امریکہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلایا کہ جی مدد کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی جو صورتحال رشیا نے جو کچھ کیا ہے، میزائل اٹیکس اور راکٹ اٹیکس وغیرہ کیے ہیں، یہ اتنے شدید تھے کہ اس کی وجہ سے ہمارا انرجی کا انفراسٹرکچر جو ہے، گرڈ اسٹیشن وغیرہ، پاور گرڈ اسٹیشن وغیرہ، یہ تباہ ہو گئے ہیں بہت سارے، اور اب ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہے، اور بمبارڈمنٹ ابھی رکی نہیں، وہ رشیا وقتاً فوقتاً کر بھی رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رشیا نے پہلے گراؤنڈ فورسز جو یوز کی ہوئی تھیں، ٹینک یوز کیے، وہ بھی انہوں نے بڑی تباہی مچائی، یوکرینینز نے ان کو بڑے ٹینک شینک تباہ کیے، لیکن اب وہ اپنی مکمل طور پہ فائر پاور یوز کر رہے ہیں، ایئر ریڈز بھی کیے ہیں، ڈرونز یوز کیے ہیں، میزائل اور راکٹ اٹیکس کیے ہیں میسو شکل میں۔ اس سے انہوں نے تقریباً ان کا 1/3 یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے، گیس اور بجلی کا، وہ 1/3 تقریباً تباہ کر دیا رشیا نے۔ اب عوام میں بھگدڑ مچی، عوام میں اس چیز کی وجہ سے بڑی پریشانی، اور یہ کیونکہ جن علاقوں میں ہیٹنگ کا ارینجمنٹ نہیں ہے، وہاں بڑی شدید سردی میں بڑی مشکلات ہیں، بجلی نہیں ہے، کئی شہروں میں بالکل بجلی نہیں، ہاسپٹلز تھے ان کو بجلی مہیا کی جاتی تھی، کئی ہاسپٹل تو وہاں جنریٹر وغیرہ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور بعض میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ رشین فورسز نے کلیم کیا کہ انہوں نے یوکرین سے بعض ٹیریٹریز جو ہے وہ لے بھی لی ہے، اور ان کے جو ایسٹرن ریجن ہے خرکیو کا، اس میں رشیا کو کامیابیاں ہوئی ہیں، اور اس نے کچھ گاؤں وغیرہ جو ہیں یہاں پہ وہ قبضہ کر لی ہیں، جبکہ یوکرین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رشیا کو کچھ علاقوں میں پش بیک بھی کیا ہے۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں جنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، جنگ شروع ہے۔ رشین اٹیکس نے جہاں کیو جو کہ دارالحکومت ہے ان کا، اس میں جو تباہی مچائی ہے، اس میں بھی کئی ان کے اربن سینٹر جو ہیں اکراس دا کنٹری وہ تباہ ہوئے ہیں، یعنی بلڈنگیں وغیرہ تباہ ہوئی ہیں وہاں پہ، اور اسی میں یہاں بھی واٹر سپلائی اور الیکٹریسٹی سپلائی کا نظام جو ہے وہ درم برم ہوا ہے، یعنی دارالحکومت میں بھی مسئلہ ہے، کئی علاقے جو ہیں ان میں بجلی اور گیس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رشینز نے بعض جگہوں پہ سوام، یعنی چھوٹے ڈرون، لیکن وہ بالکل جس طرح ایک پرندوں کا جھنڈ اڑ کے جاتا ہے اس طرح وہ جھنڈ کی شکل میں استعمال کیے ہیں، اور اس سے بہت بڑے علاقے میں خاصی تباہی ہو جاتی ہے۔ اب یوکرین کے صدر نے کہا کہ جی اس وقت سارے ملک کے لیے حالات یوں ہیں کہ ہمیں بہت سارے علاقوں میں بجلی کے بغیر گزارا کرنا ہوگا، پانی وغیرہ جو ہے اس کے راشننگ کرنی ہوگی، کہ پانی بھی کئی علاقوں میں اس کی پائپ لائنز وغیرہ منقطع ہوئی ہیں، اور اس میں پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوا، پر پریزیڈنٹ آفس سے انہوں نے ٹیلی ویژن خطاب میں یہ بتایا ہے کہ یہ صورتحال ان کے آس پاس کے علاقوں میں ہے۔ رشیا نے تقریباً 2 ہفتے ریپیٹڈلی یہ ایکٹیویٹی کی ہے، جس میں کہ اس نے پیونیٹیو سٹرائکس کر کے ان کے بہت سارا یوکرین کو نقصان پہنچایا ہے۔ جو
جو کچھ روس نے کیا ہے لازماً یوکرین کے صدر جو ہیں وہ اس کے اوپر امریکہ اور ان سے اپیل کر رہے ہیں. انہوں نے یوکرین کے صدر نے بیان دیا پھر اس کے بعد کہ جی جو کچھ روس کر چکا ہے اس کے بعد تو اب ان سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بات چیت نہیں ہوگی. یعنی باوجود یوکرین کے اتنے نقصان کے یوکرینین جو ہیں وہ بات چیت کی طرف نہیں آ رہے. وہ غالباً ڈٹرمنڈ ہیں کہ مغربی دنیا ان کو مدد اسی طرح دیتی رہے گی اور اس طرح وہ اپنے علاقے خالی کرا سکیں گے. بہرصورت جو صورتحال ابھی روس نے پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹلز کا مسئلہ مشکل ہوا ہے، بجلی اور گیس کا پرابلمز ہوئی ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ یوکرین کے لیے برداشت کرنا خاصا مشکل ہوگا. الزام لگایا تھا یوکرین نے کہ ایران نے ان کو دیے ہیں ڈرونز دیے ایران نے رشیا کو اور وہ استعمال ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگائی جائیں، لیکن رشیا نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایرانین ڈرونز وغیرہ استعمال نہیں کر رہے، ہماری اپنی ٹیکنالوجی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور ہم وہ استعمال کر رہے ہیں. اس طرح اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یوکرین کچھ علاقے تو واپس لے سکا لیکن اس کا اپنا علاقہ تباہی کا شکار ہوا اور آج یوکرینین بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، کئی علاقوں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل کا شکار ہیں. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سارے انفراسٹرکچر کو جلدی سے جلدی بحال کیا جائے، جس کے لیے مغربی دنیا بھی جو ان کی ہیلپ کر سکتی ہے وہ کرے گی. لیکن ڈیفینیٹلی رشیا نے جو ان کو سزا دی ہے، جو پنش کیا ہے ان کی کاؤنٹر اٹیکس کی وجہ سے، یوکرینین کاؤنٹر اٹیکس کی وجہ سے، وہ ان کے لیے خاصا مشکل ہے کیونکہ اس میں رشیا نے اسٹریٹجک ٹارگٹس ان کو انگیج کیا ہے اور اس کی وجہ سے یوکرینین جو ہیں وہ خاصی مشکل میں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.